ویلکم بیک ناظرین گفتگو اس پر ہو رہی تھی. ایک تو جو انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے, جو ریسورسز کی ضرورت ہے دہشت گردی کا سامنا کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ایاز امین نے کہا کہ ایک لیڈرشپ کا بھی رول ہے کہ جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں جن کے گرد لوگوں کو موبلائز کیا جاتا ہے, ان کو متحرک کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے کے لیے, ان ایشوز پر کیا لیڈرشپ, سیاسی لیڈرشپ اپنا رول ادا کر رہی ہے یا نہیں؟ ضیاء الدین صاحب. نسیم, لیڈرشپ کے لیے مورل اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے. سم ہاؤ دا لاسٹ 3 ایئرس مجھے لگتا ہے کہ وہ مورل اتھارٹی اس حکومت کو نہیں ملی, جس کی وجہ سے یہ نہیں ملی. مورل اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا, خود نہیں الیکٹڈ تو ہیں یہ, لیکن جیسا انہوں نے اکانومی کو مینج کیا, یا لا اینڈ آرڈر کو مینج کیا, یا فارن افیئرس کو مینج کیا, یا ابھی جو ڈیویز کا کیس ہے اس کو مینج کیا, یہ یا انٹر پروونشل جو ریلیشن شپ, تو یا جوڈیشری کے ساتھ ان کا جو ہوتا, تو ان سب کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسا ایک ماحول بنا ہے. سب قصور حکومت کا, ان کی مورل اتھارٹی جو ہے نا ان کی نہیں ہے ان عوام کے سامنے. تو جب یہ کوئی لیڈ لیتے ہیں یا انیشیٹو لیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے فرام دا گورنمنٹ. اور وجہ یہی ہے کہ یہ ڈر گئے. یہ جب بلاسفیمی کا کیس جیسے کل ایم کیو ایم کے لیڈر نے, الطاف حسین نے جو پوزیشن اتنی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے, یہ چاہیے تھا گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کو لینا چاہیے تھا, صدر کو لینا چاہیے تھا یہ پوزیشن اس وقت جب سلمان تاثیر کا قتل ہوا تھا. تو یہ انہوں نے نہیں لیا, دی وینٹ آن دا بیک فٹ. اور میں ایگری وتھ ایاز امیر کہ یہ سارا کا سارا جو ہے نا کھڑے ہو کر لڑنے کے بجائے انہوں نے جو یہ ڈیفینسو جو پوزیشن لی, تو اس کے بعد جو ہے وہ انیشیٹو سارا کا سارا ٹیررسٹ کے ہاتھ میں چلا گیا. وہ جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں قتل کرتے ہیں. لڑنے کی مطلب کہ ایک صحیح بات کریں, آپ ایک اعتدال پسندی سے, منطق سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب, یہ پھر جو مسئلہ جس کی نشاندہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ضیاء الدین صاحب, یہی مسئلہ ہم نے دیکھا کہ کل پارلیمنٹ میں بھی بڑا عیاں تھا, کیونکہ آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے تو فنگر پوائنٹنگ شروع کر دی. انہوں نے کہا اچھا مجھے کہہ رہے ہو تم جاؤ, حالانکہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے, دستی صاحب نے کہا پریس کانفرنس کر کے کہ ان کو چلے جانا چاہیے, ان کو ریزائن کرنا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا جی پنجاب میں یہ ہوا تو پنجاب نے ریزائن نہیں کیا, پنجاب میں یہ ہوا تو ریزائن نہیں کیا. کچھ لگا یوں کہ جیسے لاشوں کی سیاست, مطلب کہ سلمان تاثیر صاحب کے بعد بھی کچھ یہی بات ہو گئی, پنجاب ورسز سینٹر. آج پھر اتنی بھاری بات کر دی انٹیریئر منسٹر صاحب نے, انہوں نے تو پوری کل ایک چارج شیٹ بنا کے سامنے لے آئے قوم کے. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ حکومتیں مل کر کے وہ نہیں کر سکتی جو اس وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو کل آوازیں اٹھیں, جمشید دستی صاحب کو آپ نے کوٹ کیا, یقیناً اپوزیشن کے باقی لوگوں کی طرف سے بھی کچھ ایسے وہاں پہ اسپیچز کے دوران خدشات انہوں نے ظاہر کیے. لیکن دیکھیں جو حکومت وقت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس ملک کے اوور آل جو تھریٹس اور چیلنجز ایکسٹرنل اور انٹرنل فرنٹس پہ ہیں, آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جہاں آپ کا مینیفیسٹو جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایز اے انلائٹنڈ ماڈریٹ فورس کے دیکھیے ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ اجازت دیں گے, قطع کلامی معاف, لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے, ہم تاریخ میں نہیں جا رہے, ہم کل کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھلے سے ان پر اٹیک ہوا ہو, ٹھیک ہے, ان کو کہا گیا آپ ریزائن کریں, ان کو پی ایم ایل این نے بھی شاید کہا, کیوں نے بھی کہا, فیصل صالح صاحب نے بھی کہا, لیکن کیا ان کو بعید دیتا تھا اس وقت جب اتنی بڑی کرائسس ہے کہ وہ پالیسی کی بات کرتے, لوگوں کو بتاتے کیا کرنا ہے, اس کے بجائے انہوں نے کہا اچھا تو پنجاب گورنمنٹ میں یہ ہے, تمام دہشت گردی وہاں سے ہوتی ہے, یہ وہ کہنے کی باتیں تھیں؟ دیکھیں, یقیناً اسمبلی کا فورم یا پارلیمنٹ کا فورم جو ہے وہ بلیم گیمز کے لیے نہیں ہے. وہاں پہ آپ نے سولوشن اور پالیسیز کی بات کرنی ہے, لیکن جب آپ کو پیرالل اس بلیم گیمز میں انگیج کیا جا رہا ہو, جو تقریریں ایسی ہوئی کہ جس میں ٹارگٹ کر کے کسی شخصیت کو آپ نے اس بلیم گیم میں انگیج اور انوالو کیا ہو, تو پھر
اسی فلور آف دی ہاؤس کی روایت ہے کہ جس شخص کا نام لے کے آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی اس کی وضاحت بھی کرے اور اوورآل اس حوالے سے ہاؤس کو اعتماد میں لے. ایاز یہ پھر انہوں نے یقیناً ایک اپنا ذاتی استحقاق وہاں فلور آف دی ہاؤس پہ اچھا انہوں نے استعمال کیا. تو ایاز آپ کی طرف سے پی ایم ایل این کی طرف سے جب ایک اٹیک آیا ان پر اور یہ کہا گیا کہ ریزائن کریں تو انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا, تو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ تو دس از پارٹ آف پالیٹکس. دین اس میں تو ہم نہیں جا سکتے اور نہ یہ ہمارا موجودہ حالات اور صورتحال اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. ہمیں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پنجاب یہ ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں تو کچھ آواز نہیں آ رہی. نہیں, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے اس لیے جواب دیے مختلف باتوں کی کیونکہ ان پر اٹیک کیا گیا تھا مختلف پارٹی سے, تو کیا ریزائن کرے اس لیے انہوں نے جو ایک چارج لسٹ نکالی پنجاب کے لیے, تو اس کی وجہ یہ تھی. دیکھیے نسیم, یہ بات نہ ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ سیاست میں ایسا ہوتا ہے. یہ جو مسئلہ ہے, جو ماحول ایک ملک میں بن چکا ہے, یہ سیاست سے کہیں بڑا ہے. یہ روزمرہ کی اور جو نارمل سیاست ہے اس کو ٹرانسینڈ کرتی ہے. تمام سیاسی پارٹیز کو اور پہلے حکومت, کیونکہ وہ حکومت کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے, اس بارے میں سوچنا چاہیے. یہ جو اپنے جو دل میں اور دماغ میں یہ جو مصلحت کی سیاست آئی ہوئی ہے اور جس کا سب سے بڑی شکار گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی, یہ مصلحت سے نکلنا چاہیے, اسٹینڈ لینا چاہیے ان کو, اور دیکھنا چاہیے کہ پوری قوم کو ایک کنفیوژن اور ایک ڈر میں مبتلا کر دیا ہے. بات جو ایک ریشنل ہونی چاہیے اس کی جگہ اور سپیس جو ہے اس ملک میں کم ہو گئی ہے. ہمیں دیکھنا تو چاہیے ہم ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں, اور میں بار بار کہوں گا پہلے رسپانسبلٹی پولیٹیکل گورنمنٹ کی آتی ہے جو سینٹر میں ہے, پروونسز میں, اور جو پولیٹیکل طبقات ہیں اور میڈیا کے لوگ ہیں, کہ اس میں یہ جو خوف کی جو فضا ہے اس سے تو ہم باہر نکلیں اور ریشنل اور سینسیبل بات کرنے کی ہم کوشش تو کریں. اچھا یہ دیکھیے کرام سہگل صاحب, یہ تو بات پھر سے اس پر گئی کہ جو سیاسی طور پہ بات چیت ہونی چاہیے تاکہ سپیس کھلے جہاں ریشنل ڈیبیٹ ہو, اعتدال پسندی ہو, منطق کے ساتھ, استدلال کے ساتھ. لیکن ساتھ ساتھ اب یہ جو رحمان ملک صاحب نے کل کہا پنجاب کے حوالے سے, انہوں نے کہا جدھر ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہ آپ اس کو ٹریس بیک کر سکتے ہیں پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب سے ٹرین ہو کر آتے ہیں یا وہاں کے لوگ ہیں. تو یہ بات درست ہے؟ نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. ہوتا ہے وہاں سے بہت سے آتے تو ہیں. درست ہے تو یہ روکتے کیوں نہیں؟ اگر انہیں پتا ہے کہ وہاں سے آ رہے ہیں تو ان کا مسئلہ کیا ہے, کیوں نہیں روکتے؟ کون نہیں روکتا؟ انٹیریئر منسٹر. دیکھیے ساؤتھ پنجاب میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جاوید صاحب ٹھیک بول رہے ہیں. جب تک آپ کے پاس ایک پوری انٹیلیجنس سیٹ اپ ہو جو کوآرڈینیٹڈ انٹیلیجنس کے ساتھ اس کو کرے. دیکھیے ایاز صاحب جو بات کر رہے ہیں, یہ پرانی بات ہے, ہم تو بیسکس پہ پھر سے آئے ہیں. دیکھیے, اور ایوری بڈی آف ہز ٹاکنگ تھیوری. آپ کا گھر جل رہا ہے تو پہلے جب گھر جل رہا ہے تو آپ نے پانی دے کے گھر کو آپ نے آگ بجھانا ہے نا. تو آگ بجھانے کے لیے آپ کو ایک فائر بریگیڈ چاہیے. تو فائر بریگیڈ پہلے آپ قائم کریں اور ساتھ آپ جو مسئلے ہیں جس سے آگ لگی ہے اس کو بھی آپ وہ کریں. دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ہیں نا. تو ایاز کی بات بھی ٹھیک ہے, ایاز کی بات ٹھیک ہے, میں یہ نہیں بولتا, لیکن آپ ایک کو نظر انداز کر کے دوسرے پر نہیں جا سکتے. نہیں, وہ تو یہ نہیں کہہ رہے, کوئی بھی نہیں.